اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو حافظ محمد عرفان نقشبندی قادری کی طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں جو عمل لے کے آپ کے لیے حاضر ہوا ہوں وہ عمل جو ہے ان حضرات کے لیے ہے جو حضرات کہتے ہیں کہ ہمارے جو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کشائش نہیں ہو رہی، ملازمت جانے کا خطرہ ہے، کاروبار بند ہونے کا خطرہ ہے، کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا، قرض جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اور کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا، ہر طرف دروازہ بند نظر آ رہا ہے، کوئی بھی کام جو ہے وہ سیدھا نہیں ہو رہا۔ ان حضرات کے لیے یہ عمل میں لے کے حاضر ہوا ہوں جن کو رنج و محن جو ہے، جن کو کشائش کی ضرورت ہے، رزق کے اندر برکت کی ضرورت ہے، جن کی دکان جو ہے وہ چل نہیں رہی، دکان جو ہے بند ہو رہی ہے، کاروبار بند ہو رہا ہے، دکان کی آمدن جو ہے وہ کم ہو چکی ہے، یا ویسے لوگ اب گھر کے اندر رزق کی کمی آ رہی ہے، فاقہ کشی آ رہی ہے، ان حضرات کے لیے میں یہ عمل لے کے حاضر ہوا ہوں۔ عمل جو ہے آپ حضرات نے توجہ سے نوٹ کر لینا ہے۔ کرنا آپ نے کیا ہے کہ جب نیا چاند طلوع ہو، نیا چاند طلوع ہونے کے بعد بدھ یا جمعرات یا جمعہ، یہ 3 دن آپ نے لینے ہیں۔ 3 دن آپ نے ایسے کرنا ہے کہ جس دن بھی آپ نے یہ عمل تیار کرنا ہے اس دن آپ نے نمازیں جو ہے ایک ہی جگہ پہ پڑھنی ہے، پابندی کے ساتھ نماز آپ نے پڑھنی ہے۔ تمام نمازوں کی پابندی کرنے کے بعد رات کو آپ عشاء کی نماز کے بعد پھر آپ نے غسل کرنا ہے۔ غسل کر کے صاف کپڑے پہن کر آپ نے ایک علیحدہ کمرے میں بیٹھ جانا ہے جہاں پہ کوئی اور آپ کے ساتھ نہ ہو اور روشنی بھی بالکل مدھم ہو۔ اس کمرے کے اندر آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ بیٹھنے کے بعد پھر آپ نے خوشبو بھی لگانی ہے، خوشبو دہکانی جلا لینی ہے، خوشبو کمرے کے اندر آپ نے کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز قضاء حاجت ادا کرنی ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، 11 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 11 دفعہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ جو ہے کل شریف پڑھنا ہے، سورۃ اخلاص کل شریف آپ نے پڑھنا ہے۔ اور پڑھنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہ پڑھنا ہے، نوٹ فرما لیں، آپ نے یہ پڑھنا ہے یا حی یا قیوم بفضل رحمتک استغیث، یا حی یا قیوم بفضل رحمتک استغیث۔ اس عبارت کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے سورہ طلاق پارہ 28 سورہ طلاق جو ہے اس کی آیت جو ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہ آیت مبارکہ جو ہے آپ نے پڑھنی ہے، پوری آیت پڑھنی ہے۔ کون سی آیت پڑھنی ہے؟ آپ نے آیت پڑھنی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہاں تک قدرا تک آپ نے جو ہے اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے۔ کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ یہ آپ نے پڑھنی ہے 41 مرتبہ آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے۔ اور پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 11 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آسمان کی طرف پھونک مار دینی ہے، آسمان کی طرف پھونک مار دینی ہے۔ پھونک مارنے کے بعد پھر آپ نے دعا کرنی ہے، اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ دعا کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے، قلم اور کاغذ لینا ہے۔ قلم اور کاغذ لے کے پھر آپ نے زعفران کی سیاہی جو ہے مل جائے تو سب سے اچھی سیاہی وہی ہے، سب سے بہتر ہے، وہ سیاہی آپ نے لے کر اس کے بعد آپ نے پھر ایک نقش لکھنا ہے، مربع 4x4 جو ہے مربع جو ہے اس کو آپ نے آتشی چال کے اندر لکھنا ہے۔ مربع نقش جو ہے تعویذ جو ہے آپ نے آتشی چال سے لکھنا ہے۔ میں آپ کو لکھ کے دکھا بھی دیتا ہوں تو آپ نے نوٹ فرما لینا ہے۔ یہ کیا لکھنا ہے آپ نے، آتشی چال جو ہے یہ خانہ نمبر 1 سے شروع ہوگی۔ اس خانہ کے اندر آپ نے 100 سب سے پہلے 120 لکھنا ہے، 120
پھر خانہ نمبر 2 کے اندر آپ نے 121 لکھنا ہے، خانہ نمبر 3 کے اندر آپ نے 122 لکھنا ہے۔ خانہ نمبر 3 کے اندر آپ نے 122 لکھا ہے، اور خانہ نمبر 4 کے اندر آپ نے 123 لکھنا ہے، اور خانہ نمبر 5 کے اندر آپ نے 124 لکھنا ہے، اور خانہ نمبر 6 کے اندر آپ نے 125 لکھنا ہے۔ پھر 7 نمبر خانہ جو ہے اس کے اندر آپ نے 126 لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے خانہ نمبر 8 کے اندر 127 لکھنا ہے۔ خانہ نمبر 9 کے اندر آپ نے 128 لکھنا ہے، اور خانہ نمبر 10 کے اندر آپ نے 129 لکھنا ہے، اور اس کے بعد خانہ نمبر 11 کے اندر آپ نے 130 لکھنا ہے، اور خانہ نمبر 12 کے اندر آپ نے 131 لکھنا ہے، اور خانہ نمبر 13 کے اندر یہاں پر آپ نے 132 نہیں لکھنا بلکہ آپ نے 133 لکھنا ہے، اور اس کے بعد خانہ نمبر 13 کے اندر خانہ نمبر 12 14 کے اندر آپ نے 134 لکھنا ہے۔ پھر آگے خانہ نمبر 15 کے اندر آپ نے 135 لکھنا ہے، اور اس کے بعد خانہ نمبر 16 کے اندر آپ نے 136 لکھنا ہے۔ یہ آپ کا نقش جو ہے آپ نے یہ لکھ لینا ہے، زعفران کے ساتھ آپ نے یہ لکھنا ہے، قلم لے کے آپ نے زعفران کے ساتھ یہ لکھنا ہے، اور لکھنا وہ میں نے ٹائم آپ کو بتا دیا ہے کہ چاند شروع چاند میں آپ نے جو چاند کے پہلے 15 دن ہیں ان کے اندر بدھ، جمعرات یا جمعہ، یہ 3 دن ہیں آپ کے پاس نمازیں اکٹھی پڑھنی ہیں۔ رات کو عشاء کے بعد آپ نے یہ نقش لکھنا ہے۔ لکھنے کے بعد یہ نقش آپ نے لکھ لیا، نقش لکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس نقش کے نیچے آپ نے لکھنا ہے یا کافیو، یا غنیو، یا رزاق۔ یہ 3 جو ہے کلمات جو ہیں اللہ کے جو اسماء ہیں، اللہ کے نام جو ہیں، اسماء جو ہیں، ان تینوں کو آپ نے لکھنا ہے، یا کافیو، یا غنیو، یا رزاق۔ یہ لکھ کر آپ نے پھر کیا کرنا ہے، آگے مقصد لکھنا ہے، میں نقش کس لیے بنا رہا ہوں۔ آگے آپ نے لکھنا ہے کہ میری دکان میں برکت ہو، یہ لکھ لینا ہے آپ نے۔ یہ تین جو ہیں آپ نے یا کاف، غنیو یا رزاق، یہ 3 الفاظ جو ہیں، یہ 3 اسماء جو ہیں آپ نے لکھ کے آگے آپ نے لکھنا ہے کہ میرے رزق کے اندر برکت ہو، میری دکان کی آمدنی کے اندر برکت ہو، میری ملازمت میں ترقی ہو، میرے کاروبار میں ترقی ہو۔ جو بھی مقصد ہے آپ کا وہ لکھنا ہے آپ نے۔ میرے کاروبار میں ترقی ہو، میری دکان میں برکت ہو، میرے رزق میں برکت ہو، میری ملازمت میں ترقی ہو، اس طرح جو بھی آپ کا مقصد ہے وہ آپ نے لکھنا ہے۔ کسی کا قرض کا مسئلہ ہے تو آپ نے لکھنا ہے کہ میرے قرض کا انتظام ہو، میرے قرض کا غیب کے خزانے سے انتظام ہو۔ اس طرح آپ اپنا مقصد جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ لکھنے کے بعد پھر کیا کرنا ہے آپ نے، جب نقش آپ کا یہ تیار ہو گیا، نقش تیار کرنے کے بعد پھر آپ نے 84 مرتبہ یہ تینوں اسماء جو ہیں پڑھ کر، تینوں اسماء کو آپ نے پڑھ کر اس نقش کے اوپر دم کرنا ہے۔ اس نقش کے اوپر دم کرنا ہے، اب نقش کو لپیٹ لینا ہے۔ لپیٹنے کے بعد آپ نے اس نقش کو اپنے پاس رکھنا ہے۔ اگر دکان کے لیے ضرورت ہے تو پھر نقش کو آپ نے اس کو لیمینیشن کروا لینی ہے، یا شیشے کے اندر آپ نے اس کو فریم کروا کر دکان کے اندر اس کو لگا دینا ہے۔ دکان کے اندر اس کو لگا دینا ہے، گھر کے اندر لگا دینا ہے، اپنے پاس رکھنا ہے تو اپنی جیب میں رکھنا ہے، تو اس کو بند کر لینا ہے، بند کر کے اپنے پاس رکھنا ہے، اور 84 مرتبہ پڑھ کے آپ نے اس کے اوپر دم کر دینا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے روزانہ 84 مرتبہ یہ 3 اسماء جو ہیں، یا کافی ہو، یا غنی ہو، یا رزاق ہو، یہ روزانہ آپ نے یہ پڑھنے ہیں۔ روزانہ 84 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز یہ عمل کرنے سے آپ کے لیے بہت بہتر انتظام ہو جائے گا۔ آپ کو اتنا رزق ملے گا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ کے غیب کے خزانوں میں سے آپ کو کتنا حصہ ملتا ہے جو مالک جانتا ہے، لیکن آپ کا جو یقین، اعتماد جو ہے جتنا زیادہ پختہ ہوگا،
اس کے مطابق ہی آپ کے ساتھ معاملہ ہوگا کہ اللہ اپنے غیبی خزانے سے آپ کے لیے کتنا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز 41 دن کے اندر 41 دن کے اندر ایسی برکت آپ دیکھیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو میرا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو دیکھنے والے جو دوست احباب ہیں ان سے ریکویسٹ ہے میری کہ 972 عملیات آفیشیل کو سبسکرائب بھی کریں اور میرے لیے دعا بھی کرنی ہے آپ حضرات نے، ٹھیک ہے؟ میرے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح آپ کو اچھی ویڈیو ملتی رہیں تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور میرے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ تو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان حافظ محمد عرفان نقشبندی قادری کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔